مجھے نہ تو 7 سال پہلے اس سے شادی کرنی تھی نہ اب کرنی ہے، جازم نے انتہائی تلخ اور دو ٹوک لہجے میں کہا، اور دادا جان کی طرف دیکھے بغیر مطالعے کے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل آیا۔ لندن سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آنے والے جازم کے لیے یہ تجویز کسی گالی سے کم نہیں تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا مین گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک دم کسی وجود سے زوردار طریقے سے ٹکرا گیا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا ہے؟ جازم اپنے قیمتی سوٹ پر مٹی اور خون کے دھبے دیکھ کر شدت غیظ سے چیخا۔ اس کی نگاہ اٹھی تو وہیں ٹھہر گئی۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک مردہ چیل تھی۔ اے تم کون ہو انگریز چوزے، اور دکھائی نہیں دیتا؟ وہ مری ہوئی چیل ہے جس کا شکار میں نے کیا ہے، سالی روز ہماری مرغیاں کھا جاتی تھی۔ زرمین نے جان بوجھ کر الٹی پکڑی ہوئی مردہ چیل اس کے چہرے کے قریب کی اور زور سے ہنسی۔ جازم اس جنگلی لڑکی کی بےہودہ حرکت دیکھ کر بھونچ کا رہ گیا۔ اس نے شدید نفرت سے اسے کاندھے سے دھکا دیا۔ دور ہٹو مجھ سے جاہل لڑکی، تم جیسی گوار اس حویلی میں یہی اوقات ہے کہ تم جانداروں کے ساتھ رہو۔ جازم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر خاموشی کا راج تھا جسے زمین کے بے ہنگم آوازیں توڑ رہی تھی۔ وہ سالن ہاتھ سے کھا رہی تھی اور اس کے ہاتھ کوہنیوں تک لتھڑے ہوئے تھے۔ ارے ماسی، تھوڑا اور گوشت تو لانا، اس انگریز بابو نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ زرمین نے اونچی آواز میں نوکرانی کو آواز لگائی اور ایک بوٹی منہ میں ڈال کر زور زور سے چبانے لگی۔ جازم نے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دادا جان، میں ایک دن بھی اس گنوار لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی حرکتیں، اسے یہ تک نہیں پتا کہ دسترخوان پر کیسے بیٹھتے ہیں۔ جازم نے نفرت بھرے انداز میں زرمین کو گھورتے ہوئے کہا، بیٹا وہ گاؤں کے ماحول میں پلی بڑی ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، سیکھ جائے گی؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، میرا اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانس لینا بھی محال ہو رہا ہے۔ جازم اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور بغیر کھانا کھائے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کے اس پہر حویلی مکمل خاموشی کی لپیٹ میں تھی۔ زمین اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ وہ چل کر شیشے کے سامنے آئے۔ اس کے چہرے پر وہ تمام جاہلانہ تاثرات غائب ہو چکے تھے جو اس نے سارا دن اوڑھ رکھے تھے۔ اس نے اپنی بکھرے بالوں کو برش کیا اور انہیں ایک نفیس جوڑے میں باندھ لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے جاسم؟ ابھی تو تم نے میرا اصل دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے تم سب کی اس حویلی سے بھگانا ہے۔ یہ میری بقا کی جنگ ہے اور میں اسے ہر قیمت پر جیتوں گی۔ زرمین کی آنکھوں میں گہری اور سرد انتقامی چمک تھی۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی لیکن اس کا یہ روپ دشمنوں کی صفوں میں گھسنے کا واحد راستہ تھا۔ اگلی صبح جاسم اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر لندن کے کچھ اہم کلائنٹس کے ساتھ ویڈیو میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ مسٹر اسمتھ، we need to finalize the chemical shipment by tomorrow. Make sure quality control reports are attached. جازم انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زرمین ایک ہاتھ میں شربت کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ جازم نے اسے گھور کر دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ زرمین نے اس کی پرواہ کیے بغیر قدم آگے بڑھایا۔ جان بوجھ کر قالین کے کنارے سے ٹھوکر کھانے کی بہترین اداکاری کے شربت کا پورا گلاس سیدھا جازم کے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور بورڈ پر گرا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ جازم غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ میری کتنی اہم میٹنگ چل رہی تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ جازم نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ میں تو بس شربت لائی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ ڈبہ بند ہو جائے گا؟ زرمین نے روحانسی آواز میں کہا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جازم نے اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زرمین سیدھی دادا جان کے کمرے میں گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ دادا جان، میں تو جازم بابو کے لیے شربت لے کر آئی تھی، انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے تو مشین چلانی نہیں آتی، بھلا اس سب میں میرا کیا ہی قصور ہے؟ زرمین نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ تھوڑی دیر بعد جازم کو دادا جان کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ جازم، تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معصوم ہے اور اسے تمہارے ان آلات کا کوئی علم نہیں ہے۔
دادا جان نے خفگی سے کہا، دادا جان، وہ معصوم نہیں ہے، وہ ایک عذاب ہے، اور میں تہیہ کر چکا ہوں کہ میں جلد از جلد اس لڑکی کی اصلیت آپ کے سامنے سے لا کر حویلی سے نکال باہر کروں گا۔ جازم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت جازم کو اپنی زرعی زمینوں اور کیمیکل کے گودام کا معائنہ کرنے کے لیے نکلنا تھا۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ فرنٹ ڈور کھلا اور زرمین دھڑام سے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیچے اترو فوراً۔ جازم نے غصے سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا۔ ہمیں بھی جاؤ کی تمہارے ساتھ، تم ولایت سے آئے ہو، میں تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں گی، ترمین نے ڈھٹائی سے کہا اور سیٹ بیلٹ کو کھینچنے لگے۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، باہر نکلو ورنہ میں گارڈ کو بلا لوں گا۔ جازم نے اسے دھکا دیا۔ بلا لو گارڈ کو، میں بھی دادا جان کو بتاؤں گی کہ تم مجھے زمین نے نہیں دیکھنے دے رہے۔ سرمین نے اسے بلیک میل کیا۔ جازم نے غصے سے ہونٹ بھینچے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اس وقت دادا جان کے ساتھ مزید کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ راستے میں سرمین نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر اپنی مٹی والے پاؤں رکھ دیے۔ پاؤں نیچے کرو جاہل لڑکی، تم نے میری پوری گاڑی گندی کر دی ہے، جازم نے چلاتے ہوئے کہا۔ ارے مٹی ہی تو ہے، کون سا میں نے گوبر لگا دیا؟ سرمین نے قہقہہ لگایا اور ریڈیو کا بٹن دبا دیا۔ اس نے ایک مقامی چینل لگایا جس پر انتہائی اونچی آواز میں ایک عجیب و غریب گانا چل رہا تھا۔ بند کرو اس شور کو، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ جازم نے ریڈیو بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن زرمین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں تو کسی چیز کا مزہ نہیں آتا، بالکل ہی پھیکے انسان ہو، زرمین نے اسے چڑھایا۔ جازم نے اچانک گاڑی کو زوردار بریک لگائی۔ باہر نکلو گاڑی سے، میں تمہیں اسی سڑک پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جازم کا صبر مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ نہیں اترتی میں۔ کیا کر لو گے تم انگریز چوزے؟ زرمین اس دھمکی پر زور سے ہنسی اور اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھا۔ جازم کی نفرت اس لڑکی کے لیے اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے غصے سے دوبارہ گاڑی دوڑا دی۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا غرور اور اس کی یہ جاہلانہ حرکتیں بہت جلد خاک میں ملا دے گا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ حویلی پر ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ جازم کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دادا جان کے خفیہ کیمرے کے دروازے پر پڑی۔ دادا جان اس وقت گہری نیند میں سو رہے تھے لیکن کمرے کے دروازے کے درز سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ جازم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے ہلکے سے دروازہ دھکیلا جو کہ خوش قسمتی سے لاک نہیں تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر جازم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ زرمین دادا جان کی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر دن والی کوئی بیوقوفی یا جاہلانہ تاثرات نہیں تھے۔ اس کے سامنے میز پر زرعی جائیداد کی کچھ انتہائی پرانی فائلیں کھلی ہوئی تھی اور وہ ایک میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے ان فائلوں کے ہر ایک لفظ کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ جازم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ گوار اور جاہل لڑکی جو دن میں سیدھی طرح بات نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کو کسی ماہر وکیل یا تفتیش کار کی طرح ان پیچیدہ قانونی دستاویزات کو چھان رہے تھے۔ جازم نے دروازے کی درز سے اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹائی۔ اچانک زرمین کے ہاتھ کی حرکت رکے۔ اسے شاید باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اور انتہائی پھرتی کے ساتھ فائلیں بند کی اور انہیں دراز میں رکھ دیا۔ ان کی ڈائری کو اپنے لباس کے اندر چھپایا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جازم فوراً دروازے کے پاس سے ہٹ گیا اور دبے قدموں تیزی سے کوریڈور کے اندھیرے میں چھپ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زرمین کو دبے قدموں کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ اب جازم کے پاس ایک واضح ہدف تھا، اس لڑکی کا ہر راز بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے چند دن جازم کی پوری توجہ زرمین پر مرکوز رہی۔ وہ زرمین کا بغور مشاہدہ کرتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب زرمین سمجھتی تھی کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے چلنے کا انداز انتہائی باوقار اور متوازن ہوتا تھا۔ وہ کاندھے جھکا کر یا پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتی تھی جیسا کہ وہ سب کے سامنے دکھاوا کرتی تھی۔ ایک دوپہر زرمین ہال میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی فضول سا مقامی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ جازم جان بوجھ کر اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھا اور اپنے فون پر کال ملائی۔ یس مسٹر ڈیوڈ، I have reviewed the property transfer documents. There is a legal loophole in section 4B which can be exploited by the opposition. We need to redraft the entire clause. جازم نے جان بوجھ کر انگریزی میں قانونی پیچیدگیوں پر بات کی اور اس دوران اس کی نظریں
زرمین کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ زرمین کی ہنسی ایک سیکنڈ کے لیے رکی، اس کی آنکھوں میں ان قانونی باتوں کو سمجھنے کی چمک واضح طور پر ابھری۔ اس کی توجہ ٹی وی سے ہٹ کر جازم کی گفتگو پر مرکوز ہو گئی۔ جازم کو اپنا مطلوبہ رد عمل مل گیا تھا۔ زمین نے فوراً اپنا تاثر بدلا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف دیکھ کر بے ہنگم سا قہقہ لگایا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جازم کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی انگریزی اور قانون دونوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے۔ جازم کو بس ایک ٹھیس ثبوت کی ضرورت تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اگلی صبح زرمین حویلی سے باہر کسی کام کے بہانے نکلی۔ جازم نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور موقع پا کر سیدھا زرمین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے الماری کھولی۔ وہاں پرانے اور عام سے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ ان کپڑوں کی تہیں الٹ پلٹ کی۔ پھر وہ بستر کی طرف آیا اور گدے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ وہ کمرے کا کونا کونا چھان مارنا چاہتا تھا اور آخرکار الماری کے سب سے نچلے خانے میں پرانے بکسوں کے پیچھے اسے ایک چھوٹا سا چرمی باکس ملا جس میں ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ جازم نے باکس کو کھولا، نکالا۔ اس کا وزن کافی زیادہ تھا۔ جازم نے اپنے کمرے سے ایک بھاری اوزار لا کر تالے پر زوردار ضرب لگائی۔ تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ جازم نے دھڑکتے دل کے ساتھ باکس کا ڈھکن کھولا۔ اندر کا منظر اس کے تمام شکوک کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ باکس کے اندر سب سے اوپر زرمین کی ڈگریاں رکھی ہوئی تھی۔ جازم نے باقاعدہ اٹھایا انہیں۔ جب یہ بزنس مینجمنٹ کی ماسٹرز ڈگری تھی جس میں زرمین نے شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ڈگریوں کے نیچے کچھ پرانی تصویریں تھیں جن میں زرمین اپنے والدین کے ساتھ موجود تھے اور اس کا پہناوا اور انداز انتہائی ماڈرن اور نفیس تھا۔ ان سب چیزوں کے نیچے ایک لیٹسٹ ماڈل کا سلم لیپ ٹاپ موجود تھا۔ جازم نے لیپ ٹاپ کھولا، اس پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت زرمین، تم نے اس پورے خاندان کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ جازم نے ڈگریاں واپس باکس میں رکھیں اور تالا اس طرح لگایا کہ دور سے وہ بند ہی محسوس ہوا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زرمین کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت دادا جان اور اس پورے گھرانے کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ حویلی کے وسیع و عریض دالان میں آج ایک عجیب سی خاموشی تارے تھے۔ جازم کے ذہن میں زرمین کے کمرے سے ملنے والے ثبوت ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر اس چھت کے نیچے ایک بہت گہرا اور خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کی تفتیشی نگاہیں اب زرمین کے ہر قدم کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے بس اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ زرمین کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ زرمین دبے قدموں حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور تیزی سے گاؤں کے ویران حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ جازم نے فاصلہ رکھتے ہوئے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ پرانے برگد کے درخت کے پاس پہنچی جہاں ایک پراسرار شخص پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کاغذات سنبھال کر رکھو اور یاد رہے کہ ان پر موجود انگوٹھوں کے نشانات کی فرانسک رپورٹ ہر حال میں کل تک آنی چاہیے۔ زرمین نے ایک خاکی لفافہ اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور حاکمانہ لہجے میں ہدایت دی۔ جی بی بی جی، آپ بے فکر رہیے، میں سیدھا لیبارٹری جا رہا ہوں اور کل شام تک رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس شخص نے لفافہ احتیاط سے اپنی جیکٹ کے اندر رکھتے ہوئے سر جھکا کر اطاعت گزاری سے جواب دیا، اس کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ میرے 7 سال پرانے مقصد کی آخری کڑی ہے اور اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہوا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ زرمین نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جان چلی جائے گی لیکن یہ امانت محفوظ رہے گی، میں بھی شہر کی نکلتا ہوں۔ اس شخص نے وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے تیزی سے قدم پیچھے ہٹائے۔ تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے زرمین۔ جازم درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ اور طنز دونوں شامل تھے۔ وہ شخص جازم کو اچانک وہاں دیکھ کر شدید گھبرا گیا، تیزی سے مڑ کر کھیتوں کی طرف فرار ہو گیا۔ زرمین نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہی پرانا جاہلانہ روپ دھار لیا۔ ارے انگریزی بابو، آپ یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ زرمین نے جان بوجھ کر اونچی اور بے ہنگم آواز میں ہنستے ہوئے اپنی اداکاری شروع کی۔ جازم نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زرمین کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ یہ ڈرامہ اور بیوقوفی کا ناٹک بند کرو، میں تمہارا سچ جان چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو اور کیا چھپا رہی ہو۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑکدار آواز میں کہا، کون سا سچ بابو جی؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ تو خامخواہ مجھ غریب پر غصہ کر رہے ہیں۔ زرمین نے معصوم بننے کی بھرپور کوشش کی اور اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی تھی۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی ہے زرمین،
وہ تالے والے باکس میں نے توڑا ہے، تمہاری بزنس مینجمنٹ کی ماسٹرز کی ڈگری، تمہاری وہ پرانی ماڈرن تصویریں اور وہ لیپ ٹاپ اب مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جازم نے ایک ایک چیز گنواتے ہوئے اس پر حقائق کی بو چھاڑ کر دی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس باکس اور کس ڈگری کی بات کر رہے ہیں، میں تو ان پڑھ ہوں کی طرح انگوٹھا لگاتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ لیپ ٹاپ کیا بلا ہے۔ زرمین نے ڈھٹائی سے انکار کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم بتاؤ گی کہ یہ فرانسک رپورٹ کس چیز کی ہے، یا میں سیدھا دادا جان کو سب کچھ بتا دوں؟ میں نے بتاؤں گا کہ تم اس حویلی میں ایک سازش کے تحت رہ رہی ہو۔ جازم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے آخری انتباہ کیا۔ زرمین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اور پھر سرد مہری ابھری، لیکن اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن میرا راستہ چھوڑ دیں۔ دادا جان کو بتانا ہے تو بتا دیں جا کر، وہ میری بات کا ہی یقین کریں گے۔ زرمین نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہاری ہر چال کو ناکام بناؤں گا۔ تم اس خاندان کو تباہ کرنے آئی ہو اور میں تمہارے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوں۔ جازم نے انگلی اٹھا کر اسے سخت وارننگ دی۔ دیواریں گر جایا کرتی ہیں بابو جی، اپنے راستے پر چلیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ زرمین نے تنفر بھرے لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے حویلی کی طرف بھاگ گئی۔ جازم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے اپنے راز نہیں اگلنے والی۔ اگلے دن حویلی میں جازم کے 2 چچا زاد بھائی شجاع اور فہد کی آمد ہوئی۔ ان کا تعلق شہر سے تھا اور وہ دونوں دادا جان کے زرعی زمینوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی مغرورانہ تھا اور وہ زمین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شام کے وقت وہ دونوں ہال میں بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ دادا جان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں ان کے مرنے سے پہلے پراپرٹی کے کاغذات اپنے نام کروانے ہوں گے۔ شجاع نے دھواں اڑاتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، دادا کی عمر اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں، ہمیں وہ شمال والی زمینوں کے کاغذات آج ہی غائب کرنے ہوں گے۔ فہد نے سگار ایشٹرے میں مسلتے ہوئے تائید کی۔ وکیل نے کہا کہ وہ کاغذات ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، ورنہ وہ زمین اس پاگل زمین کے نام بھی ہو سکتی ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ شجاع نے غصے سے مٹھی بھیجی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آج رات دادا کے کمرے سے وہ پرانی فائلیں نکالنی ہیں، تم فکر نہ کرو، آج رات ہی وہ کام ہو جائے گا۔ اس پاگل زمین کی موجودگی کا ہمیں فائدہ ہے، سارا الزام اس پر آئے گا۔ فہد نے مکاری سے مسکراتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیل بتائی۔ زرمین کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی ایک گفتگو سن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں کو آج رات میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میری زمینوں پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ زرمین نے اپنے آپ سے سرغوشی کی اور تیزی سے کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب شجاع اور فہد دبے قدموں دادا کے کمرے کی طرف بڑھے تو اندھیرے کوریڈور میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے موبائل کی ٹارچ جلانے سے گریز کیا تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ آہستہ چلو فہد، کسی کو جاگنا نہیں چاہیے۔ دادا کی نیند بہت کچی تھی۔ شجاع نے سرخوشی میں تنبیہ کی، میں بالکل قدم جما کر چل رہا ہوں، تم بس دروازے پر نظر رکھنا۔ فہد نے آگے بڑھتے ہوئے احتیاط سے جواب دیا۔ زمین نے پہلے ان کے راستے میں باریک شیشے کے ٹکڑے بچھا دیے۔ اس نے پرانی بوتلوں کو توڑ کر ان کے کانچ کو بالکل اس جگہ بکھیر دیا جہاں سے گزر دادا جان کے کمرے کے داخل ہونا تھا۔ میری ایڑی، مر گیا میں۔ فہد کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جب ایک تیز دھار شیشہ اس کے پاؤں میں گہرائی تک چبھا۔ کیا ہوا بے وقوف، آواز تو نیچے رکھو، کسی نے سن لیا تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ شجاع نے غصے سے فہد کا بازو دبوچا، لیکن اگلے ہی قدم پر اس کے پاؤں میں بھی ایک شیشہ گھس گیا۔ اوہ خدایا، میرے پاؤں میں بھی کچھ چپ گیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے۔ شجاع نے درد سے کراتے ہوئے اپنا پاؤں اٹھایا۔ یہاں پورے فرش پر شیشے بکھرے ہوئے ہیں، کسی نے جان بوجھ کر یہ جال بچھایا ہے۔ میرا پاؤں خون سے بھر گیا ہے۔ فہد نے اندھیرے میں فرش کو ٹٹولتے ہوئے گھبراہٹ سے کہا، چلو واپس چلو ورنہ سب جاگ جائیں گے، ہم دادا کے کمرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ شجاع نے درد سے کراتے ہوئے فہد کا سہارا لیا اور دونوں لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ جازم جو بیلکنی کے اندھیرے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس نے کوریڈور کے دوسرے کونے میں زرمین کو کھڑے دیکھا جو مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یہ لڑکی واقعی دماغ رکھتی، اس نے اکیلے ان دونوں کو مات دے دی۔
جازم کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک عجیب سی داد پیدا ہوئی۔ وہ کیسے ان بڑے مگرمچھوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہی تھی، اور اس واقعے کے بعد جازم کی سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ اس نے خود معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات وہ اور شجاع فہد کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا کہ اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ دروازہ ہلکا سے کھلا اور وہ دونوں پٹی باندھے پاؤں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ یہ لڑکی بہت چالاک ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ کل رات کو اس نے ہی شیشے بچھائے ہوں گے۔ اسے ہمارے ارادوں کا علم ہو گیا ہے۔ فہد کی آواز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ ہمیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ساری زمینیں ہڑپ جائے گی۔ دادن اسے ہم پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ شجاع نے پریشانی سے اپنے بال نوچے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتی یہ جاہل۔ تمہیں یاد نہیں 7 سال پہلے اس کے والدین کا کیا حشر کیا گیا تھا؟ ہم نے ان کو بھی تو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ شجاع کی اس بات پر جازم کے ذہن نے بم پھوڑ دیا۔ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا تو چچا جان اور ابا کا کمال تھا کہ انہوں نے اس قتل کو ایک کار ایکسیڈنٹ کا روپ دے دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ گاڑی کے بریک ہم نے فیل کروائی تھی۔ فہد نے انتہائی سفاکی سے بھیانک سچ اگل دیا۔ بالکل اسی طرح ہم نے ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہے۔ پولیس کو بھاری رشوت دے کر منہ بند کروایا گیا۔ اب اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ شجاع نے ہنستے ہوئے اپنے گناہوں جرم کا اعتراف کیا۔ اسے بھی اسی طرح غائب کر دیں گے جیسے اس کے باپ کو کیا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں ملے گا کسی کو، بس صحیح موقع کا انتظار ہے۔ فہد نے ظالمانہ لہجے میں اپنے ارادے ظاہر کیے۔ جازم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا اپنا باپ اور چچا اس گھرانے جرم میں شریک تھے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرا اپنا خاندان قاتل، ہم سب مجرم۔ جازم نے صدمے سے خود کلامی کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر گر پڑا۔ اس کے اندر ایک شدید جذباتی اور اخلاقی کشمکش شروع ہو چکے تھے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں زرمین کا چہرہ گھومنے لگا۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ اب مجھے زرمین کی جنگلی اور بد تہذیب ہونے کی اداکاری کی اصل وجہ بالکل صاف سمجھ آ گئی ہے۔ جازم نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے گہرے دکھ سے کہا۔ وہ جان چکا تھا کہ زرمین ایک لاچار لڑکی ہے جس نے درندوں کے درمیان اپنی جان بچانے اور دشمنوں کی نظروں میں حقیر بنے رہنے کے لیے یہ بھیس بدلا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی بلکہ وہ اندر ہی اندر اپنا قاتل رشتہ داروں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ میں نے اسے کتنی بار ذلیل کیا، میں نے اسے جانور سمجھتا رہا جبکہ اصل جانور تو میرے اپنے خون میں شامل ہے۔ میری اپنی رگوں میں اس ظالم کا خون دوڑ رہا ہے۔ جازم نے خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے دیوار پر مکہ مارا۔ اسے اپنے باپ کی دولت پر شرم آنے لگی تھی جو خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ساری زندگی جس شان و شوقت میں گزاری تھی وہ سب غصب کی گئی زمینوں کی پیداوار تھی۔ میں اس ظلم کا حصہ مزید نہیں بن سکتا۔ مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میں اپنے قاتل باپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا یا اس معصوم لڑکی کے ساتھ جس کی پوری زندگی ہم نے برباد کر دی۔ جازم نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جازم نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے خاندان کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالے گا۔ وہ اندھی تقلید کے بجائے حق اور سچ کا ساتھ دے گا۔ میں سکیلی اور بہادر لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو 7 سال سے اپنے والدین کے خون کا انصاف مانگ رہی ہے۔ میں زمین کی ڈھال بنوں گا۔ جازم کی آنکھوں میں اب کوئی الجھن نہیں تھے بلکہ ایک واضح اور سخت ارادہ تھا۔ وہ تیار تھا اس جنگ میں زمین کا ساتھی بننے کے لیے، چاہے اس کی قسمت اسے اپنے خون کی بربادی کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا انداز مکمل طور پر بدل چکا تھا، اور اب وہ ایک تفتیش کار نہیں بلکہ زمین کے محاذ کا ایک مضبوط سپاہی بن چکا تھا۔ اسے اب سب سے پہلے زمین کا اعتماد جیتنا تھا اور اسے بتانا تھا کہ وہ اس کے والدین کے قاتلوں کو سزا دلوانے میں اس کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جازم کے قدموں میں اب ایک نئی مضبوطی آ چکی تھی اور وہ سیدھا زمین کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی چھت پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ جازم تیز اور نپے تلے قدموں سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس کی نظریں سیدھی اس کونے کی طرف بڑھیں جہاں زرمین منڈیر کے پاس کھڑی تھی۔ جازم کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی الجھن یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے تمام حقائق کو جانچ لیا تھا اور وہ سیدھا وار کرنے کے موڈ میں تھا۔
وہ چلتا ہوا بالکل زرمین کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. آئی نو ایوری تھنگ زرمین، یور گیم اینڈس ہیئر. جاسم نے انتہائی کڑکدار اور روانی سے بولی گئی انگریزی مجھ سے مخاطب کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد تفتیشی چمک تھی. یہ آپ کیا انگریزی میں گٹ مٹ کر رہے ہیں بابو جی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. زرمین نے تیزی سے مڑ کر اپنے چہرے پر شدید گھبراہٹ طاری کی اور روایتی جاہلانہ انداز اپنا اسٹاپ دس نانسنس رائٹ ناؤ. میں نے کہا یہ ڈرامہ بند کر دو زرمین. جازم نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر انتہائی غصے اور حقارت سے اس کی بیوقوفانہ اداکاری کو مسترد کر دیا. کون سا ڈرامہ بابو جی؟ آپ تو خامخواہ مجھ غریب کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. زمین نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹتے ہوئے معصومیت کا ناٹک مزید پختہ کرنے کی کوشش کی. غریب اور معصوم؟ تمہارے کمرے کا تالا میں نے توڑا ہے اور تمہاری بزنس مینجمنٹ ماسٹرز کی ڈگریاں میرے ہاتھوں سے گزری ہیں. جاوید نے سیدھا اس کے جھوٹ کے قرے پر ایک بھاری ضرب لگائی. اس کی آنکھوں میں جھانکا. آپ پاگل ہو گئے ہیں بابو جی، میں نے تو کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی. زرمین نے قدم پیچھے ہٹ کر رٹائی سے اپنے بیان پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کی. تمہارا لیپ ٹاپ، تمہاری ماڈرن تصویریں، سب سے بڑھ کر وہ قانونی دستاویزات جو تم دادا جان کے کمرے میں رات کے اندھیرے میں پڑھ رہی تھی. جازم نے ایک ایک ثبوت گنوا کر اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے. وہ تو میں بس کاغذات دیکھ رہی تھی، مجھے پڑھنا تھوڑی آتا ہے. زرمین کی آواز میں اب ہلکی سی کانپنے لگی تھی، لیکن اس نے آخری حد تک مزاحمت جاری رکھی تھی. اور فرانسک رپورٹ جو تم نے ویرانے میں اس آدمی سے مانگی تھی، شجاع اور فہد کی وہ گفتگو جو تم کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی. جازم نے حتمی وار کیا اور اس کے چہرے کا بدلتا رنگ اطمینان سے دیکھا. تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ تم جانتے ہو انہوں نے کل رات کیا کہا؟ زرمین کے چہرے سے وہ تمام دیہاتی تاثرات یک دم غائب ہو گئے. اس کی آواز میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کی سنجیدگی ابھر آئی. یس آئی ڈو. مجھے معلوم ہو گیا وہ ایک کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش اور قتل تھا. جازم نے انتہائی دو ٹوک اور سیدھے انداز میں اس بھیانک حقیقت کا اقرار کیا. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا اپنا باپ اس قتل اور غصب کی گئی زمینوں کے گھنانے کھیل میں برابر کا شریک ہے. زرمین نے تلخی اور شدید نفرت سے جازم کی طرف دیکھا اور سچائی اس کے منہ پر ماری. ہاں مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم پاگل اور گنوار نہیں بلکہ تم ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہو. جازم نے بغیر کسی شرمندگی یا ہچکچاہٹ کے اس کی بات کی تائید کی اور اپنے موقف واضح کیا. تم کیا جانو 7 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے میری ماں اور باپ کی گاڑی کی بریک فیل کروائی تھی، پھر اسے کھائی میں گروا دیا. زرمین کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب ابل پڑا اور ان کا 7 سال کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا. میں پوری تفصیل جاننا چاہتا ہوں. تم نے یہ سب اکیلے کیسے کیا؟ دادا جان کو اس سب کا علم تھا یا نہیں؟ جازم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا انتہائی سختی لیکن توجہ سے سوال کر رہا تھا. دادا جان جانتے تھے کہ یہ قتل ہے، لیکن ان کے پاس اپنے ہی بیٹوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. انہوں نے مجھے بچانے کے لیے مجھ پر سختی شروع کر دی. زرمین نے آنسو صاف کرتے ہوئے گہرا سانس لیا. ماضی کے تلخ حقائق بیان کیے. دادا نے مجھے حویلی تک محدود کر دیا تاکہ وہ درندے تمہیں اپنے لیے کوئی خطرہ نہ سمجھیں اور تم زندہ رہ سکو. جازم نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیزی سے نتیجہ آخذ کیا. بالکل، میں نے راتوں رات جاگ کر خفیہ طور پر اپنی پڑھائی کو جاری رکھا تھا. گاؤں کے ایک پرانے اور وفادار وکیل نے میری تعلیم اور اس قانونی جنگ میں میری مدد کی. زرمین نے اپنے اندھیرے سالوں کی جدوجہد کو انتہائی فخر اور درد کے ساتھ بیان کیا. پھر تم نے ان جعلی دستاویزات کی کاپیاں کیسے حاصل کی جو تمہارے چچاؤں نے تمہاری زمینیں ہڑپنے کے لیے بنائی تھی؟ جازم نے تفتیشی انداز میں اس کے نیٹ ورک اور حکمت عملی کے بارے میں استفسار کیا. اس وکیل نے پٹواری کے دفتر سے اصل ریکارڈ نکلوایا اور مجھے وہ تمام جعلی انتقال نامے لا کر دیے جن پر میرے مرے ہوئے والدین کے انگوٹھے لگائے گئے تھے. زمین نے انتہائی حاکمانہ انداز میں اپنے قانونی فتوحات کی تفصیل بتائی. اور تمہارا حتمی مقصد کیا ہے؟ تم ان ثبوتوں اور فرانسک رپورٹس کا کیا کرنے والے ہو؟ جازم نے اس کے ارادوں کی حتمی منزل جاننے کے لیے سیدھا سوال داغا. میرا مقصد ان تمام غاصبوں اور قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور دفعہ 420 کے تحت پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں. زمین کی آنکھوں میں خوفناک انتقامی چگمگ ابھری اور اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی گرج بھی موجود تھے. میں تمہارے ساتھ ہوں زرمین. میں اپنے خاندان کے جرائم کا دفاع نہیں کروں گا، نہ ان قاتلوں کو بچنے دوں گا. جازم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں اپنا فیصلہ سنا. تم اپنے باپ اور چچاؤں کے خلاف جاؤ گے؟ کیا تمہیں اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے ہی خون کو پھانسی پر لٹکواؤ؟
سرمین نے حیرت سے جازم کی طرف دیکھا اور اس کی وفاداری پر انتہائی سخت سوال اٹھایا۔ حقائق اور انصاف کے سامنے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں ایک مجرم کا بیٹا کہلانے کے بجائے ایک مظلوم کا ساتھی کہلوانا زیادہ پسند کروں گا۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں جانچنے والے انداز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ کوئی جذباتی کھیل نہیں ہے جازم، ہم ایک ایسے مافیا سے لڑ رہے ہیں جو خون کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ سرمین نے اسے درپیش خطرات کی سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے خبردار کیا۔ میں جانتا ہوں اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اب ہم مل کر ایک نیا منصوبہ بنائیں گے اور ان کی جڑیں کاٹیں گے۔ جازم کی آواز میں ایک سخت گیر اور بے رحم منصوبہ بنائیں گے۔ جازم کی آواز میں ایک سخت گیر اور بے رحم ارادہ تھا جس نے سرمین کو مطمئن کر دیا۔ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ وہ دونوں آج رات یا کل کسی بھی وقت مجھ پر وار کر سکتے ہیں۔ سرمین نے اسے اپنے برابر کا ساتھی مانتے ہوئے اگلی حکمت عملی پر بات شروع کی۔ مجھے شجاع اور فہد کا اعتماد جیتنا ہو۔ میں انہیں یہ باور کرواؤں گا کہ میں تمہارے خلاف ہوں اور انہیں زمینیں دلوانے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جازم نے اپنا منصوبہ سرمین کے سامنے رکھا اور اپنی چالاکی کو واضح کیا۔ لیکن وہ تم پر اعتماد کیوں کریں گے؟ انہیں معلوم ہے کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو اور تم ان کے معاملات سے دور رہتے ہو۔ سرمین نے اس منصوبے کے سب سے کمزور پہلو پر فوری سوال اٹھایا۔ یہی تو میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں تم جیسی کموار سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ جازم نے انتہائی پورا اعتماد انداز میں جواب دیا اور اپنی نفسیاتی برتری کا اظہار کیا۔ کہو جازم بابو، آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سنا ہے تم اس پاگل لڑکی کی وجہ سے کافی پریشان ہو۔ شجاع نے اگلے دن حویلی کے باغ میں سگار پیتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ I want that girl out of my life۔ میں ایک دن بھی اس جاہل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جازم نے انتہائی غصے اور بیزاری کے بہترین اداکاری کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہی دھماکہ کیا۔ دادا جان بسے تھے کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن یہ میرے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے۔ جازم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی جھوٹی پریشانی کو حقیقت کا رنگ دیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ہم اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ فہد نے سگار ایشٹری میں مسئلہ اور لالچ بھری نگاہوں سے جازم کی طرف جھکا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں اس کی زمینیں اپنے نام کروانا چاہتے ہو۔ اگر تم مجھے اس لڑکی سے جان چھڑانے کی ضمانت دو تو میں وہ زمینیں تمہارے نام کروانے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ جازم نے سیدھا نشانے پر تیر مارا اور ان کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم واقعی اس پاگل سے انگوٹھا لگوا سکتے ہو؟ ہاں بالکل لگوا سکتا ہوں۔ دادا تو ساری زمینیں اس کے نام کر رکھی ہیں اور وہ کاغذات کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ شجاع نے بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جازم سے کنفرم کیا۔ یہ میرا سر درد ہے۔ میں اسے ڈرا دھمکا کر یا کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا لوں گا۔ تم بس انتقال نامے کے کاغذات تیار رکھو۔ جازم نے انتہائی سرد مہری اور صفاقی سے جواب دے کر ان کا شک دور کر دیا۔ زمینوں کے کاغذات تو ہم نے پہلے ہی تیار کروا رکھے ہیں، بس اس چڑیل کے انگوٹھوں کی ضرورت ہے۔ فہد نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی خوشی سے جازم کو اپنی تیاری سے آگاہ کیا۔ ڈن ہو گیا۔ تم ہمیں کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر دو، ہم اسے حویلی سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ شجاع نے اپنا ہاتھ جازم کی طرف بڑھاتے ہوئے خونی وعدہ کیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، مجھے بس میری زندگی میں سکون چاہیے۔ میں آج رات ہی وہ انتقال نامہ لے آؤں گا۔ جازم نے انتہائی کراہیت کے باوجود اس کا ہاتھ میں لایا اور اپنے منصوبے کی کامیابی پر دل سے مسکرایا۔ یہ لو جازم، یہ فرانسک رپورٹس آ چکی ہیں اور ان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شمالی والی زمینوں کے پرانے کاغذات پر میرے والدین کے انگوٹھوں کے نشانات جعلی ہیں۔ سرمین نے رات کے اندھیرے میں دادا جان کے خفیہ کمرے میں انتہائی اطمینان بخش لہجے میں رپورٹس جازم کی طرف پڑھائیں۔ یہ رپورٹس بالکل پرفیکٹ ہیں۔ لیبارٹری نے نائٹرنس کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے انگوٹھے کی لکیروں کا جو تجزیہ اس میں دیا ہے وہ کسی بھی طرح سے عدالت سے مسترد نہیں ہو سکتا۔ جازم نے انتہائی باریک بینی سے ان رپورٹس کا مطالعہ کیا اور ان کی سائنسی درستگی کی تصدیق بھی کر دی، اور ان نشانات کے نیچے شجاع اور فہد کے فنگر پرنٹس بھی موجود۔ لیبارٹری نے سائنو ایکریلیٹ فیمنگ پروسیس کے ذریعے ان کے پسینے کے ذرات سے نشانات واضح کر دیے ہیں۔ سرمین نے کاغذات پر انگلی رکھتے ہوئے ان کی مزید قانونی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ رپورٹ سائنسی اور قانونی لحاظ سے 100% مستند ہے۔ تم نے اور تمہارے وکیل نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ یہ انہیں سیدھا تختہ تار پر لے جائیں گے۔ جازم نے رپورٹس کو مزید میز پر رکھتے ہوئے سرمین کی انتھک محنت کی داد دے۔ اب ہمارے پاس ان کے خلاف مکمل اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں، بس اب ان کو قانون کے جال میں پھنسانے کا وقت آ گیا۔ سرمین کی آنکھوں میں فتح کی پہلی جھلک نظر آ رہی تھی اور وہ ایک گہرا سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہمیں ایک اور کام کرنا ہے۔
ہم ایک جعلی انتقال نامہ تیار کریں گے جس پر تم کل سب کے سامنے انگوٹھا لگاؤ گے۔ جاسم نے ایک نیا پتا پھینکا اور اگلی چال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیوں جاسم؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی ثبوت موجود ہے۔ سرمین نے حیرت سے پوچھا اور غیر متوقع تجویز کی وجہ جاننا چاہی، کیونکہ جب وہ اس انتقال نامے کو لے کر عدالت یا پٹواری کے پاس جائیں گے تو انہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور ہم اس وقت پولیس کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ جاسم نے اپنے منصوبے کی آخری کڑی واضح کی اور ان کو ان کے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسانے کی حکمت عملی بتائی۔ یہ انتقال نامہ ایک ایسا ہوگا جو قانونی طور پر بالکل بے وقت ہوگا، لیکن دکھنے میں بالکل اصلی لگے گا۔ اس میں ہم زمین کے خسرہ نمبر اور ریونیو ریکارڈ کی تفصیلات جان بوجھ کر غلط لکھیں گے۔ جاسم نے قانون کی خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جعلی کاغذات کی تیاری کا طریقہ کار سمجھایا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو جاسم، یہ طریقہ انہیں موقع پر ہی دفعہ 468 کے تحت گرفتار کروانے کے لیے بہترین ہوگا۔ وہ لالچ میں آ کر خوشی خوشی وہ کاغذات قبول کر لیں گے۔ سرمین کے چہرے پر ایک زبردست مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے جاسم کی اس پیشکش کو دل سے سراہا۔ ان کا منصوبہ اب مکمل طور پر تیار ہے، ہمیں بس اب شجاع اور فہد کی طرف سے کسی بڑی غلطی کا انتظار کرنا ہے۔ میں نے تمام ثبوت ایک محفوظ فلیش ڈرائیو میں منتقل کر دیے ہیں۔ جاسم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے آخری تیاریوں کو حتمی شکل دی۔ تم کل صبح شجاع کو بتا دینا کہ میں نے کاغذات پر انگوٹھا لگانے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ انہیں کہنا کہ کل رات ہال میں آ کر کاغذات لے لیں۔ سرمین نے کمرے سے نکلتے ہوئے جاسم کو آخری اور سب سے اہم ہدایت دی۔ I will handle them۔ تم بس اپنے اعصاب مضبوط رکھنا۔ کل رات اس حویلی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ ہوگا۔ جاسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک مضبوط یقین دہانی کروائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی پر تاریخ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ کا احساس رچا ہوا تھا۔ شجاع اور فہد کی بے چینی دیدنی تھی، کیونکہ انہیں سرمین کی رات کی سرگرمیوں اور اس کے پراسرار رویے پر شدید شک ہونے لگا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے غضب کی ہوئی زمینوں کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا جب سرمین ٹیوبویل کی موٹر چیک کرنے کے بہانے کھیتوں کی طرف نکلی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ کچے راستے پر چلتے ہوئے اچانک 4 نقاب پوش غنڈوں نے سرمین کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری لاٹھیاں اور چاقو چمک رہے تھے۔ سرمین نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا اور قریب پڑی ہوئی ایک بھاری لکڑی اٹھا لی۔ اس لکڑی کو آج رات یہیں ختم کرنا ہے۔ شجاع صاحب کا حکم ہے کہ ان کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ ایک غنڈے نے انتہائی صفاقی اور درندگی سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی اور زمین کی طرف قدم بڑھایا۔ آگے بڑھ کر دیکھو، میں تم جیسوں کو ان کھیتوں میں گاڑنا بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ سرمین نے پوری طاقت سے لکڑی گھمائی اور پہلے حملہ آور کے سر پر زور سے ماری، جس سے وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ غنڈوں نے یہ غیر متوقع مزاحمت دیکھی اور ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ زمین بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور ان کی طاقت ان پر حاوی ہو رہی تھی۔ ایک غنڈے نے پیچھے سے وار کر کے زمین کو زمین پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو زمین کے سینے میں اتارتا ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ اسے دور ہٹ جاؤ ورنہ اگلی گولی سیدھی تمہارے بھیجے کے پار ہوگی۔ جاسم اپنی پستول تانے انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں وہاں پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فائر کی آواز اور جاسم کے خطرناک تیور دیکھ کر تینوں غنڈے اپنی جان بچا کر اندھیرے میں ہی فرار ہو گئے، لیکن جاسم نے آگے بڑھ کر چاقو والے غنڈے کو گریبان سے دبوچ لیا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ورنہ میں تمہاری جان یہی نکال دوں گا۔ بکواس بند کرو جلدی۔ جاسم نے پستول کی نول سیدھی اس کی کن پٹی پر رکھی اور اس کا گلا دباتے ہوئے انتہائی غیظ و غضب ناک لہجے میں اس سے دوبارہ سے سوال پوچھنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو بابو جی، مجھے شجاع اور فہد صاحب نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو مار کر کھیتوں میں دفن کر دو۔ غنڈے نے موت کو سامنے دیکھ کر ہانپتے ہوئے فوراً سارا سچ اگل دیا۔ جاسم نے اس کے سر پر پستول کے دستے سے ایک بھاری وار کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے زمین کی طرف پلٹا جو زمین پر بیٹھی اپنے بازو سے بہتے خون کو روکنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ جاسم نے فوراً اپنی شرٹ کا کونا پھاڑ کر اس کے زخم پر سختی سے باندھ دیا۔
تم ٹھیک تو ہو سرمین؟ تمہیں اکیلے اس وقت باہر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ درندے تمہیں جان سے مارنے والے تھے۔ جاسم کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور گہری ہمدردی تھی جو اس سے پہلے سرمین کو اپنے لیے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ڈرنے والی نہیں ہوں جاسم، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن میں انہیں ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ سرمین نے درد کے باوجود اپنی گردن اکڑا کر انتہائی مضبوطی سے جواب دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے سرمین، تمہاری اس بہادری نے آج میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہر نفرت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم مل کر ان کا صفایا کریں گے۔ جاسم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور دونوں کی نظریں ملیں تو ان کے درمیان ایک گہری کشش اور باہمی احترام کا ایک نیا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے سرمین اور جاسم نے مل کر اپنے حتمی منصوبے کا آخری جال بچھایا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں وہ جعلی انتقال نامہ مکمل کر لیا جس میں سرمین کی تمام زمینیں چچاؤں کے نام منتقل کرنے کی شرط اور خسرہ نمبرز انتہائی مہارت سے درج کیے گئے تھے۔ جاسم نے کاغذات ہاتھ میں پکڑے سیدھا شجاع اور فہد کے کمرے میں گیا۔ میں نے اپنا کام کر دیا۔ میں نے اس پاگل لڑکی کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ آج رات ان کاغذات پر انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ جاسم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی مغرور اور فتح مندانہ لہجے میں وہ کاغذات ان کے سامنے زمین پر پھینکے۔ یہ تو کمال ہو گیا جاسم، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اتنی جلدی اس سرپھری کو سیدھا کر دیا۔ تم نے ہمارے دل خوش کر دیے۔ شجاع نے انتہائی لالچ اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کاغذات کو چوما اور فہد کی طرف دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ مجھے تمہاری خوشی سے کوئی غرض نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ دستخط ہوتے ہی یہ لڑکی اس گھر سے دفع ہو جائے۔ آج رات دادا جان کے سامنے یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ جاسم نے انتہائی بیزاری کا تاثر برقرار رکھا اور انہیں تاکید کی تاکہ ان کا شک مزید پختہ ہو جائے۔ تم بے فکر رہو، آج رات ہی ہم اپنے وکیل کو لے کر آتے ہیں۔ آج رات یہ ساری پراپرٹی ہمارے نام ہوگی اور وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے سڑک پر دھکے کھائے گی۔ فہد نے انتہائی شفاقی سے اپنا ارادے کا اظہار کیا اور جاسم کی پیٹھ تھپتھپائی۔ وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہونے والی۔ اس رات حویلی کے سب سے بڑے ہال میں دادا جان کی موجودگی میں ایک ہنگامی خاندانی اجلاس بلایا گیا۔ ہال میں شدید خاموشی تھی۔ دادا جان اپنی کرسی پر انتہائی کمزور اور لاچار حالت میں بیٹھے تھے۔ شجاع اور فہد اپنے وکیل کے ساتھ انتہائی غرور سے ہال میں داخل ہوئے اور انہوں نے سرمین کے سامنے وہ جعلی انتقال نامے کے کاغذات میز پر پٹخ دیے۔ چپ چاپ اس جگہ پر اپنا انگوٹھا لگا دو اور اس حویلی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم تمہیں یہیں جان سے مار دیں گے۔ شجاع نے آگے بڑھ کر زمین کے سر پر کھڑے ہو کر انتہائی کھلے عام موت کی دھمکی دی اور انگوٹھے کی سیاہی والے ڈبے اس کی طرف سرکائے۔ دادا جان کمزوری اور صدمے کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے جو وہ اپنے ہی بیٹوں کی درندگی دیکھ کر بہا رہے تھے۔ ہال میں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں انگوٹھے لگا دوں؟ وہ بھی تمہارے نام کے کاغذات پر؟ زمین نے اچانک اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آواز میں کوئی جاہلانہ پن، کوئی لڑکھڑاہٹ اور کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی ہوئی اور اس کا انداز ایک ملکہ جیسا باوقار تھا۔ یہ ڈرامہ اور یہ پاگل پن اب بند کرو، جو کہا ہے وہ کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ فہد نے اس کا بدلتا ہوا روپ دیکھ کر گھبراہٹ میں اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھی زمین پر تان لی۔ گولی تو تم کھاؤ گے، میرا روایتی جاہلانہ روپ اب ختم ہو چکا۔ تمہاری اوقات نہیں کہ تم میری زمینوں کا 1 انچ بھی لے سکو۔ سرمین نے انتہائی کڑکدار اور گونجتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میز سے وہ کاغذات اٹھا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور شجاع اور فہد کے منہ پر دے مارے۔ ہال میں موجود دادا جان اور وکیل اور ملازمین سب اس کی جرأت پر، اس کی روانی سے بولی جانے والی زبان پر حیرت سے دنگ رہ گئے۔ شجاع اور فہد کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا کیونکہ ان کے سامنے کھڑی لڑکی اب کوئی بے وقوف دیہاتی نہیں بلکہ ایک انتہائی پر اعتماد اور خطرناک عورت لگ رہی تھی۔ عین اسی لمحے جاسم آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فلیش ڈرائیو کو ہال میں لگے بڑے سے ٹی وی کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا اور سکرین روشن ہو گئی۔ یہ ہے تم دونوں کی اصلیت، آج پورا خاندان دیکھے گا کہ تم لوگ کتنے گرے ہوئے درندے ہو۔ جاسم نے انتہائی بلند اور حاکمانہ آواز میں اعلان کیا، سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ سکرین پر سب سے پہلے زرمین کے بزنس مینجمنٹ کی ماسٹرز ڈگری کی بہترین کارکردگی کے سرٹیفکیٹ سامنے آئے۔ اس کے فوراً بعد فرانسک لیبارٹری کی وہ حتمی رپورٹ سکرین پر چلنے لگی جن میں واضح طور پر لکھا تھا کہ پرانے کاغذات پر موجود انگوٹھے جعلی ہیں اور ان کے نیچے شجاع اور فہد کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔
یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، اور یہ لڑکا اور یہ لڑکی مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ شجاع نے پسینے سے شرابور ہو کر چیخنا شروع کیا اور ٹی وی کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی تم نے اپنا سب سے بڑا سچ تو سنا ہی نہیں ہے چچا، یہ سنو اور اپنے کیے پر شرم کرو۔ جازم نے اپنے پیچھے دھکا دیا اور آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ پورے ہال میں شجاع اور فہد کی وہ گفتگو گونجنے لگی جس میں وہ دونوں انتہائی فخر اور درندگی سے سرمین کے والدین کی گاڑی کی بریک فیل ہونے اور انہیں قتل کرنے کا اعتراف کر رہے تھے۔ انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے رشوت دے کر قتل کو حادثہ بنایا، زمینوں پر قبضہ کیا، اور یہ ریکارڈنگ سن کر دادا جان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور وہ کرسی پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے بیٹے اتنے بڑے قاتل نکلیں گے۔ تم دونوں کو اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے پولیس کو پہلے ہی بلا لیا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے حویلی کے باہر کھڑی تمہارے ہی اعتراف کا انتظار کر رہی ہے۔ جازم نے اپنا موبائل فون اٹھا کر دکھاتے ہوئے انتہائی صفاقانہ اور دو ٹوک لہجے میں ان کے انجام سے ان کو آگاہ کیا۔ جازم کے الفاظ مکمل ہوتے ہی پولیس کی بھاری نفری ہال کے دروازے توڑتی ہوئی اندر آ گئی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر شجاع اور فہد کو گریبان سے پکڑا اور انہیں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں جازم، ہم جیل سے باہر آ کر تم دونوں کو مار دیں گے۔ فہد نے ہتھکڑیاں لگنے کے بعد گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے چیخو پکار کی، تمہاری بقیہ زندگی اب پھانسی کی کوٹری میں گزرے گی، تم کبھی اس حویلی کا منہ نہیں دیکھ سکو گے۔ انہیں لے جائیں انسپکٹر صاحب اور ان پر قتل عمد اور فراڈ کا پرچہ کریں۔ تمام ثبوت میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ جازم نے انتہائی سرد موری اور حقارت سے انہیں دیکھا اور پولیس کو اپنا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ پولیس دونوں چچاؤں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ہال میں ایک پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی گھٹن والی نہیں بلکہ ایک طویل تکلیف دہ جنگ کے خاتمے کی خاموشی رہی۔ زمین کے ساتھ برسوں کی خاموشی اور اذیتناک جنگ بالآخر ایک شاندار فتح میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے خون کا قرض چکا دیا اور اس واقعے کے کئی ماہ بعد حویلی میں ایک طویل عرصے کے بعد مکمل سکون اور امن لوٹ آیا۔ وہ تمام خوف اور سازشیں جو اس گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی تھیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھیں۔ زمین نے اپنی تمام زمین اور کاروبار کا انتظام مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ اب کھیتوں میں جہلانہ لباس پہن کر نہیں گھومتی تھی بلکہ ایک انتہائی کامیاب، پراعتماد اور باوقار بزنس ویمن کے طور پر سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنی فیکٹریوں کے معاملات کو لندن کے کلائنٹس کے ساتھ براہ راست جوڑ دیا تھا۔ جازم جو پہلے ہر حال میں لندن واپس جانا چاہتا تھا، اب اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل سکون اور منزل اس حویلی اور زرمین کے وجود کے ساتھ جڑی ہے۔ وہ اب زرمین کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خوشگوار شام کو جازم سیدھا دادا جان کے کمرے میں گیا۔ دادا جان اب ذہنی اور جسمانی طور پر کافی بہتر ہو چکے تھے اور اپنی کرسی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دادا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اب کبھی لندن واپس نہیں جاؤں گا، میرا مستقبل اب اسی مٹی سے جڑا ہے۔ جازم نے انتہائی سنجیدگی اور احترام سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، لیکن تم اپنا وہاں کا سارا سیٹ اپ کیوں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا؟ دادا جان نے حیرت اور خوشی سے اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ مجھے اب زرمین سے شادی کرنی ہے۔ 7 سال پہلے جب آپ نے کہا تھا تو میں اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں یہ شادی کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ مکمل طور پر اپنی مرضی اور محبت سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جازم نے انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے دل کی بات دادا جان کے سامنے رکھ دی، اور عین اسی وقت زرمین کمرے میں دروازے پر کھڑی سب سن رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادا جان نے زرمین کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہیں جازم کی یہ والی پیشکش منظور ہے، قبول ہے میری بچی؟ کیا تم اس پاگل لڑکے کو اپنا جیون ساتھی چنو گی؟ دادا جان نے انتہائی شفقت اور پیار سے زرمین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وہ انگریزی چوزا جو مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا وہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ جازم جو حق اور سچ کے لیے اپنوں کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ زرمین نے جازم کی آنکھوں میں گہری محبت دیکھتے ہوئے انتہائی شرارت اور سچائی کی آمیزش کے ساتھ جواب دیا۔ جازم نے بھی مسکراتے ہوئے اس طنزیہ بات کا لطف اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چند ہی دنوں کے بعد حویلی کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا اور جازم اور زرمین کی شاندار اور پروقار شادی کی تقریب نے حویلی کے تمام پرانے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھ دیا، اور یوں حق، سچ اور محبت کی یہ کہانی اپنے انتہائی خوبصورت اور شاندار انجام کو پہنچ گئی۔